تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ فوری نوٹس پر آپ تمام ساتھیوں نے زحمت فرمائی ہے اور یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ آج سی ایم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس تھی، اس میں جماعت اسلامی کو دعوت تھی اور جماعت اسلامی سندھ نے اس میں شرکت کی ہے۔ تو وہاں ایک مسئلہ جو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے صوبہ، ملک اور پوری دنیا میں، وہ کرونا وائرس کا تھا۔ تو ہم نے وہاں یہ بات رکھی ہے کہ بلا شبہ کرونا وائرس بڑا مسئلہ ہے، لیکن سندھ حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے تھے وہ ناقص، نامکمل تھے، اور عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مسائل میں اضافہ تو کیا ہے، لیکن عوام کو بنیادی جو ضروریات تھیں وہ میسر نہ ہو سکی ہیں۔ کہ یہ پیپلز پارٹی حکومت جو صوبہ سندھ میں تقریباً 25-30 سال سے انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن پھر بھی سندھ کے دارالخلافہ کیپیٹل کراچی کے اندر ہاسپیٹلز کے اندر سہولتوں کا نہ ہونا یہ حقیقت میں اس پارٹی کی ناکامی ہے، اور یہ قابل تشویش بھی ہے، قابل پریشانی بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے وسائل ان کے پاس میسر ہیں وہ کراچی کو ایک ماڈل سٹی کے طور پر لیں، اور کراچی کیونکہ وہ صرف کراچی کو نہیں سنبھال رہا بلکہ پورا سندھ اور پورے پاکستان کے مریضوں کو سنبھالتا ہے، اس لیے اس کا ہر لحاظ سے مثالی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات ایجنڈا پر یہ تھی کہ NFC ایوارڈ کی بات تھی۔ تو NFC ایوارڈ بلا شبہ سندھ کا حصہ ہے اور قانونی لحاظ سے بھی اس کا پورا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ گورنمنٹ جس کے پاس جتنے پہلے وسائل ہیں تو ان وسائل کو کتنا انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ بھی کرپشن کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے عوام پہ خرچ ہونے کے بجائے حکمران ٹولے کے جیبوں میں گئے ہیں۔ اسی لیے وسائل ملنے چاہیے، لیکن ان کا خرچ جو ہے عوام پر ہونا چاہیے۔ 18ویں ترمیم کی بات ہوئی وہاں، تو ہم نے کہا کہ آپ اختیارات مرکز سے مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کو اختیارات ملنے چاہیے، لیکن یہی اختیارات ماتحت اداروں کو ملنے چاہیے، شہریوں کو ملنے چاہیے، کراچی کو ملنے چاہیے، لاڑکانہ کو ملنے چاہیے، سکھر خیرپور کو ملنے چاہیے، جیکاباد کو ملنے چاہیے۔ تو اس شرط پر ہم حمایت کر سکتے ہیں کہ آپ اختیارات جو بنیادی تصور ہے کہ عوام کے اختیارات عوام تک پہنچنے چاہیے، تو وہ نچلی سطح تک ان اختیارات کو منتقل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس بات پہ بات ہوئی کہ یہ جو ٹڈی دل کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ حکومت کو پہلے کوئی اسپرے کا انتظام کرنا چاہیے، کوئی ہیلی کاپٹرس ہوں، کوئی جہاز ہوں جو اس کے مقابلے میں چل کر اسپیڈی حرکت کریں، تو ان کا سد باب ہو سکتا ہے۔ اور صوبہ سندھ زرعی صوبہ ہے، اگر اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو صوبہ سندھ کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا، زیادہ پریشان کن ہوگا۔ اسی طرح اس موضوع پر بھی بات ہوئی کہ یہ جو موجودہ صورتحال میں سندھ گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کرونا فوبیا ہو گیا ہے، کہ ایک ہی 1 پوائنٹ ایک پروگرام ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں، حالانکہ سی ایم کو سی ایم ہونا چاہیے، اور سندھ کے جو دیگر مسائل ہیں، اسٹریٹ کرائم ہے، ڈاکہ زنی ہے، قتل و غارت گیری ہے، پولیس کی دہشت گردی ہے، وہاں ہم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ضلع نوشہر و فیروز میں ایک صحافی کا قتل ہوا، تو اس کو بہانہ بنا کر پولیس نے لاکھوں روپے بٹورے، سینکڑوں لوگوں کو، مردوں کو، بچوں کو، خواتین کو گرفتار کیا، اور عید کے موقع پر بھی کئی خواتین پولیس کے تحویل میں تھیں، اور اس علاقے کو شکار گاہ بنا گیا جیسے پولیس کارندوں نے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں اختیارات آپ کو ملنے تو چاہیے، لیکن ان اختیارات کا درست استعمال ہونا چاہیے۔ آپ کو اختیار ہے کہ ڈومیسائل بنائیں، تو آپ نے ہزاروں جعلی ڈومیسائل بنا دی، تو آپ نے اختیارات کا کیا استعمال کیا ہے؟ گویا کہ اختیارات اگر صوبے کے خلاف اور سندھ کے شہروں کے خلاف، اگر سندھ کے عوام کے خلاف استعمال کرنے ہیں تو ہم ایسے اختیارات کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر یہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو بھی ملنے ہیں، سندھ کے عوام کو بھی ملنے ہیں، ہر شعبہ جات میں لوگوں کا حق ان کو ملنا ہے، تو پھر ہم اس شرط پر ان کے اس مسودے کی یا اس ڈرافٹ کی حمایت کر سکتے ہیں۔